بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت اور سفید رنگ کی تھی۔ اس کی سفید رنگت کی وجہ سے اس کا نام برف کی شہزادی رکھا گیا۔ برف کی شہزادی ابھی سال بھر کی تھی کہ اچانک ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے نئی شادی کر لی۔ نئی ملکہ شہزادی پر ظلم کرتی اور اس کی اپنی بھی بیٹی تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ برف کی شہزادی کو اپنی بیٹی کے قریب بھی نہ آنے دیتی تھی۔ جب یہ دونوں بڑی ہوئی تو ملکہ کا برف کی شہزادی پر ظلم بڑھ گیا۔ ایک دن جب بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی، ملکہ نے شہزادی سے کہا کہ میرے لیے سیب لے کر آؤ، اگر نہ لائی تو واپس نہ آنا۔ بیچاری برف کی شہزادی کیا کرتی، محل سے چل پڑی۔ شدید برف باری کے باعث وہ کبھی رکتی کبھی چلتی رہتی تھی۔ اسے کہیں سیب نہ ملے۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جنگل میں بھی کسی درخت پر سیب نہیں تھے۔ چلتے چلتے اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ اس شدید سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر کوئی نہیں تھا، لیکن سارا گھر گندا تھا۔ اس نے سارا گھر صاف کیا، کپڑے دھوئے، سبزی پڑی ہوئی تھی وہ پکائی، روٹیاں پکائی اور سو گئے۔ وہ گھر بونوں کا تھا۔ جب بونے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے اندر برف کی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس کے جاگنے پر اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ برف کی شہزادی نے سب کچھ بتایا، جسے سن کر بونوں کو بہت دکھ ہوا۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس رہو، لیکن شہزادی نہ مانی۔ پھر بونوں کے سردار نے جادو سے بڑے بڑے سیب ٹوکری میں بھر کر شہزادی کو دی اور دعا دی کہ جب تم بات کرو گی تو تمہارے منہ سے پھول جھڑیں گے، اور جب رو گی تو تمہارے آنسو موتی بن جائیں گے۔ اس کے بعد برف کی شہزادی اپنے محل میں پہنچ گئی۔ ملکہ نے اسے دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر کیوں لگا۔ برف کی شہزادی نے ساری بات ملکہ کو بتائی۔ جب اس نے دعا کا ذکر کیا تو ملکہ نے نیچے دیکھا، سارے فرش پر پھول اور موتی بکھرے پڑے تھے۔ ملکہ نے قیمتی موتی خزانے میں رکھوا دیے اور پھول باغ میں پھینکوا دی۔ ملکہ کے دل میں لالچ آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اگلے دن بھیجا، جس کا نام نیلم شہزادی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی، اس نے اتنا گندا گھر دیکھا تو دل میں اپنی ماں کو برا بھلا کہا۔ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا اور سو گئی۔ بونے آئے۔ جب انہوں نے نیلم شہزادی کو اٹھایا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تم نے ہمارے گھر کا کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف آرام کرنے آئی ہو۔ شہزادی کو بہت غصہ آیا۔ بولی میں اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں تم سب کو قتل کرا دوں گی۔ بونوں کے سردار نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، کسی کی ہمت نہیں ہمیں کچھ کہہ سکے۔ ہم تمہیں بد دعا دیتے ہیں۔ جب تم بولو گی تو تمہارے منہ سے سانپ گریں گے، جب تم رو گی تمہارے آنسو گر کر مینڈک بن جائیں گے۔ یہ سن کر نیلم شہزادی بڑبڑاتی ہوئی محل میں پہنچ گئی۔ ملکہ نے نیلم شہزادی کو جھوٹ موٹ مارا اور اسے تمام رودات سنی۔ جب اسے بد دعا کا پتہ چلا، اس نے نیچے دیکھا، بے شمار سانپ اور مینڈک پھر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے نوکروں کو بلا کر سب سانپ اور مینڈک مروا کر صفائی کرائی۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار میں تھا، ملکہ نے برف کی شہزادی کو خوب مارا اور گھر سے نکال دیا۔ برف کی شہزادی سیدھی بونوں کے گھر چلی گئی۔ تمام کام کیے۔ جب بونوں آئے تو برف کی شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ برف کی شہزادی نے انہیں بتایا کہ اب وہ یہیں رہے گی، تو بونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ملکہ کے پاس اس کی ایک سہیلی جادوگرنی آئی۔ اس کے پاس ایک شیشہ تھا جس میں وہ ہر کسی کا حال دیکھ سکتی تھی۔ ملکہ نے اسے برف کی شہزادی کا حال معلوم کرنے کو کہا۔ اس نے شیشے میں دیکھا کہ برف کی شہزادی بہت خوش ہے۔ ملکہ نے جادوگرنی سے کہا کہ کسی طرح اس لڑکی کو مار دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ چنانچہ جادوگرنی نے ایک سیب لیا اور اس میں جادو سے ایک زہر کا ٹکڑا رکھ دیا اور برف کی شہزادی کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو ستا لگے سیب لے لو سیب۔ برف کی شہزادی کا نہ جانے کیوں دل چاہا کہ اس عورت سے سیب لے، حالانکہ بونوں نے اس کے لیے گھر میں ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ پھر بھی اس نے سیب لے کر اسی وقت اس نے اس کے سامنے کھایا۔ اب سیب حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ جادو اور سحر نے اپنا کام دکھایا۔ وہ گر پڑی۔ جادوگرنی بھاگی بھاگی محل میں پہنچ کر ملکہ کے سامنے شیشے میں برف کی شہزادی کا حال دیکھا تو وہ گری پڑی تھی۔ دونوں سمجھی یہ تو مر گئی ہے۔ جادوگرنی انعام لے کر چلتی بنی۔ ادھر جب بونے گھر آئے
تو برف کی شہزادی کو اس حال میں دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ بونوں کے سردار نے بہت منتر پڑے، لیکن اس پر زہر کا اثر بھی تھا۔ جادو کا اثر تو اتر گیا، لیکن وہ بے ہوش رہی۔ اب بونوں نے ہمت ہار دی اور یہ یقین کر لیا کہ شہزادی مر چکی ہے۔ انہوں نے اسے ایک شیشے کے تابوت میں ڈالا اور روتے ہوئے اٹھا کر لے گئے۔ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے، ادھر سے کسی دوسرے ملک کے شہزادے کا گزر ہوا جو شکار کرنے آیا تھا۔ انہوں نے گھوڑا روکا اور بونوں سے پوچھا کہ تم کس کو لے جا رہے ہو اور اس کو کیا ہوا ہے؟ بونے روتے ہوئے بولے، یہ ہماری بہن ہے اور مر گئی ہے۔ شہزادے نے، جس کا نام عمر تھا، اس تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر شہزادی کی نبض دیکھی تو وہ چل رہی تھی۔ شہزادے نے کہا، یہ تو زندہ ہے۔ بونے یہ سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اچھلنا شروع کر دیا۔ پھر شہزادے نے شہزادی کو گھوڑے پر تابوت سمیت رکھا اور اپنے ملک کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے شہزادی کے گلے سے زہر آلود سیب کا ٹکڑا نکال دیا اور کچھ دوائیں دی۔ کچھ دیر بعد شہزادی ٹھیک ہو گئی۔ شہزادی نے بونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر شہزادی کی شادی شہزادہ عمر سے ہو گئی۔ ایک دن دربار میں دو فقیر آئے۔ برف کی شہزادی نے پہچان لیا، یہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ نے ہمیں تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے پر اور نیلم شہزادی کی اس حالت پر ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ برف کی شہزادی نے انہیں اچھے کپڑے پہنائے اور بونوں کے سردار سے کہا کہ میری بہن کی بد دعا واپس لے لیں۔ سردار نے برف کی شہزادی کی بات مان لی۔ پھر برف کی شہزادی نے اپنے والد کو بلایا۔ سب نے ایک دوسرے کو معافی دی اور سب کی صلح ہو گئی۔ بادشاہ، ملکہ اور نیلم شہزادی اپنے ملک چلے گئے اور شہزادہ عمر اور برف کی شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو چاہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔